اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ یہ وہ آیت مجیدہ ہے جس میں خالق اکبر نے وقت افطار کا اعلان فرمایا ہے کہ تم روزے کو مکمل کرو رات داخل ہونے تک۔ دونوں مکاتب فکر شیعہ سنی کے درمیان نزاع اور اختلاف اس چیز میں پایا جاتا ہے، آیا سورج کی ٹکیا چھپتے رات داخل ہو جاتی ہے یا سورج کی ٹکیا چھپنے کے 9 یا 10 منٹ بعد مشرق کی سرخی زائل ہونے کے ساتھ رات داخل ہوتی ہے اور اس وقت افق پر سیاہ دھاری چھا جاتی ہے۔ فقہ حنفیہ کے نزدیک سورج کی ٹکیا چھپتے رات داخل ہو جاتی ہے اور اسی وقت وہ روزہ افطار کر دیتے ہیں، جبکہ یہ نظریہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس کو غروب ظاہری تو کہا جا سکتا ہے مگر غروب شرعی نہیں کہا جا سکتا۔ کیونکہ جب سورج کی ٹکیا چھپتی ہے تو اس وقت سورج کا نور افق پر موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کو دور سے دیکھ بھی سکتا ہے اور پہچان بھی سکتا ہے۔ اس وقت کو شام کہا جاتا ہے، جس کے لیے قرآن مجید میں لفظ اصیلہ استعمال ہوا ہے اور دوسرے مقام پر لفظ بالعشیہ استعمال ہوا ہے۔ سورہ احزاب ہے، اس کی آیت نمبر 42 ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تم صبح و شام اپنے مہربان خالق اکبر کی تسبیح کیا کرو۔ اس میں لفظ اصیلہ شام کے معنی میں ہے، رات سیاہ دھاری اور تاریکی کے معنی میں نہیں ہے، اور دوسرا لفظ بالعشی آیا ہے، یہ سورہ سعد ہے، اس کی آیت نمبر 31 ہے۔ فرمان رب العزت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ عرض علیہ بالعشی صافنات الجیاد۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب شام کے وقت سلیمان نبی اللہ کی خدمت میں اصیل گھوڑے پیش کیے گئے، تو یہاں لفظ بالعشیہ شام کے معنی میں ہے نہ کہ رات کے معنی میں ہے۔ مذہب امامیہ کے نزدیک رات اس وقت داخل ہوتی ہے جب آسمان پر سیاہ دھاری چھا جائے، کیونکہ رات اندھیرا چھا جانے کے معنی میں ہے، جس کی تائید اور تفسیر آیات قرآن کرتی ہیں۔ مثلا سورہ قصص کی آیت نمبر 71 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ۔ اے رسول ان کو کہہ دو، یہ تو بتاؤ اگر اللہ تعالی قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات مسلط کر دے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون معبود ہے، یاتیکم بضیاء کہ جو تمہیں روشنی عطا کرے، افلا تسمعون
کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اور اسی طرح سورہ قصص کی آیت نمبر 72 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اے میرا حبیب ان کو کہہ دو، یہ تو بتاؤ اگر قیامت تک اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے دن مسلط کر دے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون معبود ہے، یاتیکم بلیل، جو تمہیں رات عطا کرے، تسکنون فیہ، جس میں تم سکون حاصل کر سکو، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ سورہ یاسین ہے، اس کی آیت نمبر 37 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآیات لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس میں سے ہم کھینچ کر دن نکالتے ہیں، ورنہ یہ سب اندھیرے میں چلے جاتے۔ تو یہاں لفظ لیل جو آیا ہے یہ شام کے معنی میں نہیں ہے، یہاں ان تینوں آیات میں لفظ لیل اندھیرے کے معنی میں ہے، سیاہ دھاری چھا جانے کے معنی میں ہے، اور رات کے معنی میں ہے۔ تو سورہ یاسین کی آیت مبارکہ میں یہ جو لفظ مظلمون آیا ہے، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس کا معنی اندھیرا ہے۔ تو یہاں مظلمون سے مراد کیا سورج کی ٹکیا کا چھپ جانا لیا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہاں مظلمون رات کے معنی میں ہے۔ تو جب نظیر قرآنی موجود ہے جس میں صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ لفظ لیل سے مراد اندھیرے کا چھا جانا ہے، تو پھر بے جا تعویلات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیل کا معنی اندھیرا ہی کرو، لیل کا معنی سیاہ دھاری کرو، لیل کا معنی تاریکی کرو۔ عربی زبان میں رات کے لیے لفظ لیل استعمال ہوا ہے، اور شرعی اصطلاح میں غروب آفتاب سے لے کر فجر صادق کا وقت داخل ہونے تک رات ہی شمار ہوتی ہے۔ خلاصۃ الکلام یہ ہوا، مذہب امامیہ کے نزدیک رات اس وقت داخل ہوتی ہے جب مشرق کی جانب سے نمایاں ہونے والی سرخی زائل ہو جائے اور مشرق سے مغرب کی جانب سیاہی آگے بڑھے اور مغرب میں مکمل طور پر اندھیرا چھا جائے۔ اب دیکھتے ہیں سیرت نبی سے کیا ثابت ہو رہا ہے، کیا پیغمبر اعظم نے غروب آفتاب کی علامت بیان فرمائی ہے یا نہیں فرمائی؟ کیونکہ اصل میں حقیقی معنوں میں مفسر قرآن وہی ذات ہے کہ جس کے دل پہ قرآن نازل ہوا۔ کتاب کا نام مشکات المصابیح ہے، جلد اس کی 1 ہے اور صفحہ اس کا 376 ہے۔ اس کے لکھنے والے ہیں الشیخ ولی الدین ابو محمد بن عبداللہ خطیب تبریزی ایرانی۔ یہ اپنی کتاب میں یہ روایت لکھتے ہیں، عن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اقبل اللیل من ہا ہنا وادبر النہار من ہا ہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم نے اپنے مبارک ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جب رات مشرق کی طرف سے آگے بڑھے اور دن مشرق سے مغرب کی جانب آگے بڑھے اور مغرب میں آفتاب غروب ہو جائے تو روزہ دار کو چاہیے کہ وہ روزہ افطار کرے۔ دیکھیے پیغمبر اعظم نے کس طرح غروب آفتاب کی علامت بیان فرمائی ہے۔ آپ اپنے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اے میرے صحابیوں دیکھو، جب دن کی سفیدی مشرق کی جانب سے مغرب کی طرف پلٹ جائے اور مشرق کی جانب رات کی سیاہی نمودار ہو جائے اور مغرب میں سورج غروب ہو جائے تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ اس وقت روزہ افطار کرے۔ یعنی افطار کے لیے غروب آفتاب کا یقین حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ روزہ باطل ہو جاتا ہے۔
اسی چیز کا درد دل مفتی پیر کرم شاہ ازہری نے اپنی کتاب تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 128 پر بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بعض لوگ روزہ افطار کرنے میں اتنی جلدی کرنے لگتے ہیں کہ سورج بھی صحیح طور پر غروب نہیں ہوا ہوتا، افطار کا نگارہ بجا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو صحیح وقت پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صحیح وقت پر روزہ افطار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب